ایسا نہیں جو خواہشات کی قربانی نہ دیتا. اب خواہشات کی قربانی کے دو رخ ہیں. ایک وہ رخ ہے جو نفس اختیار کراتا ہے. خواہشات کی قربانی کا وہ رخ جو نفس اختیار کراتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خواہش کو خواہش کے لیے قربان کراتا ہے. ہماری خواہش ہے کیا خواہش ہے تو خوب کماؤ. اتنا کماؤ کہ میری جو ہے ہر شہر میں دکان ہو اور ہر شہر سے ہر بازار میں دکان اور ہر دکان اس کی چلے میں ہزاروں لاکھوں لوگ آئے. یہ خواہش ہے. سارے دن کمانے کی خواہش, ساری رات کمانے کی خواہش. اگر اس خواہش پر آدمی چل پڑے تو ساری خواہشات قربان. عورت کے ساتھ رات گزارنے کی خواہش, بچوں کی خواہش, کھانے کی خواہش, پینے کی خواہش. اب اس کمائی کی خواہش سے وہ قربان کراتا ہے کسی کی خواہش کے لیے. کھانے پینے پینے کی خواہش کے لیے کمائی کی خواہش سے وہ قربان کراتا ہے. عورت کی خواہش, کیسی خواہش, ایسی خواہش, ایسی خواہش کہ اگر یہ پیسے کا بندوبست ہو جائے اور بارشوں کی طرح جسے بارش میں پانی کے کپڑے میں رکھتے ہیں, اگر اس سے میرے گھر میں مال بچتا ہے تو میں تو بیگم صاحب کو صبح شام سے پیسے پیش کروں اور رات میں اس کے ساتھ موبائل تک یہ دے گا. ایک منٹ کو بھی بیگم کو چھوڑ کے نہ جاؤں, کروں کیا بیگم تیرے ہاتھ سے کمانا مجھے. سب عورت کی خواہش کو قربان کرنا ہے کمائی کی خواہش سے. سونے کی خواہش کو قربان کراتا ہے عورت کی خواہش سے. بچوں کی خواہش ہے, بچوں کے کھیلنے کی, بچوں کی تفریح کرنے کی, بچوں کے ساتھ میں پیار کرنے کی, گول ملنے کی, گلے سے ملا کے بچوں کو دیکھ کوئی خواہش ہے. وہ عورت کی خواہش پورا کرنے کے بعد سے ان بچوں کی خواہش کو قربان کرے. انہیں کہیں اور لکھا دے, گھر والے کو کوئی اور لکھا دے کہ جائے سوچا مجھے محمد کے پاس. تو بچوں کی خواہش کو قربان کرے بیوی کی خواہش کے لیے. کمائی کی خواہش, بیوی کی خواہش, بچوں کی خواہش, ان تینوں خواہشوں کو قربان کرے اپنے مکان کی خواہش کے لیے. بیگم تیرے کوٹے میں رہا ہوں, اس وجہ سے اس وقت موقع نہیں دے پا بیٹھنے کا. میں جا رہا ہوں اس میں اسلامی ہے, اس وقت خریدنی ہے, اس وقت کوٹی کی نگرانی کرنی ہے. نظام مکان کی خواہش کے لیے اپنی کمانے کی خواہش کو قربان, بیوی کی خواہش کو قربان, بچے کی خواہش کو قربان. مکان کی خواہش کو قربان کرتا ہے اس خدا کی خواہش کے لیے. ممبئی کے زمانے آزاد خدا نے 4 پہلے دے دیے. اب خواہش یہ کہ سب کے سر بیٹھ جاؤں جا رہی. اب رات میں پھرا نہ گھر میں سو گئے, نہ بچوں میں دے گئے اور نہ کمائی دے گئے. اب رات مارا پھرا الیکشن میں کر بچے کھاتے کو کھاتا پھرا الیکشن کریں گے. چھوڑا بن گیا. مادر میں رہنے کی خواہش ہے, خاندان میں رہنے کی خواہش ہے. اس کو قربان کر رہا ہے, مطلب چھوڑ کے جا رہا ہے دور امریکہ اور روس سے جا رہا ہے, وہاں پہ ہجا کر ملیں گے. تو مطلب کی خواہش کو قربان کر رہا ہے. تو خواہشات ہے, ہر لائن کی خواہش اتنی ہے کہ وہ کسی جگہ جا کے رکتی نہیں, بلکہ جتنا چلتے ہیں اتنا بڑھتی ہے. کتنی روٹی کھاتے ہو, سالن روٹی کی خواہش, سالن روٹی کھاتے ہو, بھنے سالن کی پرانی کی خواہش, بھنے سالن پرانا کھاؤ تو کے ساتھ میٹ ملانے کی خواہش, پلاؤ ملانے کی خواہش. ہماری بستی کے برتنوں میں کھاتے ہو تو صاف چینی کے برتنوں میں کھانے کی خواہش, چینی کے برتنوں میں خواہش. سامنے ہوتا ہے کہ کھانے اس خواہش کے بجائے دونوں بھرنے میرے سامنے رکھو تاکہ وہ خوش ہوتا ہے. تاکہ بہت سارا سامنے رکھا بچوں کے نکالنے جا کے مجھے تو میرے ہڈی کھانے کی خواہش.
یہاں تک کہ 10 روپے سے جہاں کام چلتا یہ خواہش وہاں 10 لاکھ تک پہنچا دی. کہیں رکتی نہیں ہے. خواہش کا کام کیا ہے؟ جس لائن کی اندر بھی خواہش پہ قدم اٹھاؤ گے وہ اس لائن کی اگلی شکل دکھائے گا نفس پاؤڈر بکھائے گا. اگر آپ کا پکا مکان بن گیا تو کچا بن گیا تو پکا دکھائے, پکا بن گیا تو حویلی دکھائے, حویلی بن جائے گی تو پھر بلڈنگ دکھائے گا, کوٹھی دکھائے گا, ایک کوٹھی بن جائے گی دوسری کوٹھی دکھائے گا, دوسری بن جائے گی تیسری, یہاں تک کہ 10 بچے ہیں تو 10 کوٹھی دکھائے گا. اب خواہشات بھی ہے اور اتنی ہے کہ ان کو جتنا چاہے پورا کرو. مرتے ہوئے یہی کہتے جاؤ گے ہزاروں خواہشیں ایسی چاہے خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں مجھے دن پھر بھی کم نکلے, یہ سال مر گئے. اور اس آدمی کو خدا نے ایسا جواب دیا جب کہ خواہشات ہو گئی انتہائی دیر, 1 گھنٹے کھانے کی تاخیر کی اس کے اندر صبر نہیں, 1 گھنٹے بیوی کی جدائی کا اس میں صبر نہیں, 1 گھنٹے کمائی چھوڑنے کی اس میں طاقت نہیں, 1 گھنٹے کوٹھی کے علاوہ جھوپڑے میں رہنے کا مزاج نہیں. انتہائی خواہشات جو اپنی اونچی چوٹیوں پر پہنچ جائیں گی اس وقت پر جو خدا سے فتح ماریں گے مصیبتوں کا, آگ میں رہنا, سانپوں سے کٹنا, فرشتوں سے پٹنا, دیواروں کے بدن کا بھیتر جانا, فرشتوں کی پٹائیے اور خون کو کیا وکیل کو پکار, بات ابھی یہ خواہشات کا انجام ہوگا. یہ خواہشات کا انجام, خواہشات کی قربانی نفس کے بنیاد پر, قربانی تو اس میں بھی دی. خواہشات والا قربانی دیتا ہے, اقتدار والے بڑی قربانیاں دیتے ہیں, کمانے والے بڑی قربانیاں دیتے ہیں, کوٹیاں بنانے والے بڑی قربانیاں دیتے ہیں, لیکن ان کی قربانیاں خواہش کے لیے ہے. ان قربانیوں پر نفس اس کو کھڑا کرتا ہے. ایسے انسان جتنے دنیا میں ہیں, چاہے وزراء ہو ملکوں کے, چاہے مصور ہو ملکوں کے, چاہے سرمایہ ہو ملکوں کے, چاہے کاشتکار ہو زمیندار ہو, چاہے خانے والے ہو یا ملک کھانے والے, خدا پاک کی قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. تمام زمانوں کی قسم, آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مرنے والے تک کے زمانے کی قسم, تمام زمانوں کے تمام انسان, ساری کمائیاں کرنے والے, سارے مکان بنانے والے, سارے دین بچے میں رہنے والے, سارے کھانے پینے والے, سارے قلم, سارے محکوم, سارے سرمایہ دار, سارے غریب, سارے جاننے والے, سارے موٹروں والے, سارے کھڑے موٹروں والے, وہ سارے خسارے میں ہیں. خدا نے بڑے قدم کہا کے کہہ قدم کہا تمام زمانوں کے ساری قسم میں تمام زمانوں کے ساری قسم میں رہنے والے انسان خسارے میں ہیں. اور خسارے میں کون نہیں, بس دوسری قسم, یہ تو خسارے والی قسم ہے. یہ خسارے جگہ کے دکان میں بڑے کارخانے میں یا بڑے کاروبار میں جو خسارہ شروع ہوا کرتا ہے تو آنکھ والے شروع میں کہہ دیتے ہیں کہ خسارہ ہو رہا ہے, شروع میں کہہ دیتے ہیں کہ خسارہ ہو رہا ہے. جب کہ وہ اس کے انتظام کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ خسارہ قابو میں آ سکتا ہے. اور نادان انسان, بے وقوف انسان, احمد انسان, اس وقت ان کو خسارے کا پتہ چلتا ہے جب ان کا دیوارہ نکل جاتا ہے. تو اللہ نے پہلے فرما دیا جو اس سے آپ رکھے خواہش کے اوپر کام سنبھالیں گے, اپنی جان کی دولت کو, اپنے دماغ کی دولت کو,
اپنے دل کی دولت کو جو خواہشات پر لگائیں گے اور خواہش سے پورا کرنے کے لیے شکل کو بڑھائیں گے اور اس نفس کا خواہشات کے بارے میں نفس کا کہنا مانیں گے. چاہے اس کو قربان کرنے کو کہا وہاں پھینک دیا, جہاں نہ کہا وہاں نہ کی. میرا کوئی بنانی ہے تھوڑے دیر میں ہماری کمائی کم کیجیے, بہت اچھی بات. لیکن اس وقت ہماری کے ساتھ تصویر کریے, کھیلنے کے لیے کوششیں کریے اور گھر والی کو لیجیے اور 2 مہینے 3 مہینے گزار کے آئیے, بہت اچھی بات. 2 مہینے یہ کوئی تمہاری میرے پتھروں کی کومل مجھے ہم گھر والے ہو تو اور میں ہوں, وہ گھر والی ہوں, بچے ہوں, پیسہ ہو, اس میں بتا کر کھائے پیے سب زیادہ میں پھرے تو قربان کرانا کر کھائے. لیکن یہ قربانی ہے خطانے والی قربانی ہے. ایک قربانی وہ ہے کہ بندہ اپنی خواہش کو قربان کرتا ہے خدا کے بعد. سماج کی خواہش کو, گھر کی خواہش کو, پینے کی خواہش کو, کھانے کی خواہش کو, پینے کی خواہش کو, تفریح کی خواہش کو, اقتدار کی خواہش کو, آرام کی خواہش کو, شہرت کی خواہش کو, ان خواہشات کو قربان کرتا ہے خدا سے بات. خدا کے حکموں پر اللہ حکم دیتے ہیں اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ کی خواہش قربان کرتا ہے. خدا کہتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو سوائے ان لوگوں کے وہ خطانے میں نہیں ہے جو اپنے یقینوں کو مضبوط کریں, اپنے اندر ایمان کی قوت کو تیار کریں اور اپنے عمل کو صالح کریں, اپنے یقینوں کو شروع کریں, اپنے عملوں کو صالح کریں. سارے عمل کیا ہے؟ کمائی کچھ حد تک کماؤ جس حد تک خدا نے کمانے روکا. کمائی میں وہ عمل کرو جو کمائی میں عمل خدا نے بتایا. بس یہ ہمارے سارے بغیر کمائی کا. جس وقت قربانی کا وقت ہے کمانے کی قربان کرو. جب کمائی کرو تو اپنے نفس کا طریقہ قربان کرو, خواہش کا طریقہ قربان کرو. خدا کے دیے ہوئے عمل پر اپنی کمائی کرو. سود چھوڑ کر, جھوٹ چھوڑ کر, دھوکہ چھوڑ کر, حرام چیزوں کا بیچنا چھوڑ کر, حرام طریقے سے بیچنا چھوڑ کر, جس طریقے سے بتایا گیا ہے احکامات میں اس طریقے سے کمائیے. گھر کی زندگی میں خواہش کو قربان کیجیے. مکان ویسا بنائیے جیسا مکان بنانا بتایا گیا ہے. بتایا کیا انہوں نے بتایا یہ ہے اللہ نے خواہشات کو ختم نہیں کیا, خواہشات کو انہوں نے قابو میں کیا. خواہشات کو ختم کہیں نہیں کیا گیا, شہرت ختم نہیں کی گئی, وہ اولاد کی پرورش ختم نہیں کی گئی, بیوی کے ساتھ زندگی ختم نہیں کی گئی, مکان بنانے ختم نہیں کیے گئے, کوئی چیز ختم نہیں کی گئی. لیکن حاجت کی حد پر باقی رکھا گیا اور خواہش کی حد کو ختم کیا گیا. حاجت جتنی کمانے کی ہے اس کو باقی رکھا اور خواہش جتنی کمانے کی ہے اس کو قربان کیا. حاجت جتنی مکان کی ہے اس کو باقی رکھا, خواہش جتنی مکان کی ہے اس کو قربان کیا. حاجت جتنی کھانے کی ہے اس کو باقی رکھا اور خواہش جتنی کھانے کی ہے اس کو قربان کیا. تو خدا نے قدوس نے ہر لائن میں حدود قائم کی ہے. حاجت کی حد تک کو دین بنایا اور خواہش کی حدود کو بے دین کرایا. یہ ہر لائن میں کیا مکان بنا لیے, کیا کپڑے بنا لیے, کیا برتن خریدیے, کیا کمائی کیجیے, کیا کھیتیاں کیجیے, کیا دکانیں کیجیے, کیا مزدوریاں کیجیے, کیا ملازمتیں کیجیے, چاہے کچھ بھی کیجیے آپ. ہر لائن میں حاجت کی حد بھی ہے, ہر لائن میں خواہش کی حد بھی ہے. خواہش کی قربانی کا مطالبہ ہے, حاجت پر قیام کا مطالبہ ہے, حاجت پر رہ کر چل, حاجت پر رب جتنا مکان سے حاجت پوری ہو جائے اتنا مکان کا مکان بناؤ, خواہش والا مت بناؤ. اگر تم نے ہمارے کہنے سے مکان کے بارے میں خواہش کو قربان کیا, حاجت پر آ گئے تو تمہیں سونے چاندی سے مکان دیے جائیں گے, تمہیں کھوکھلے موتیوں سے محتاج کیے جائیں گے, کھوکھلے موتیوں سے محتاج کیے جائیں گے. اور اگر تم نے خواہش پوری کی مکانوں میں تو
یاد رکھو تمہیں دوزخ کی آگ کے اندر کرنا ہے، پھر تمہیں مقام نہیں ملے کمائی میں، اگر حاجت پر جاؤ گے تو تمہیں باغات دیے جائیں گے، تمہیں پھل دیے جائیں گے، تمہیں دولتوں کے امال لگائے جائیں گے، اگر تمہیں سماج کرتے ہیں کچھ حاجتوں کے حد سے آگے گئے اور خواہشات کو اختیار کر لیے تو پھر باغوں کے بجائے آگوں میں رہنا ہو۔ ہر لائن کے اندر حاجت کی حد خواہش کا میدان، خواہش کا میدان کبھی ختم نہیں ہوگا اور حاجت کا میدان بہت جلدی پورا ہو جائے گا۔ کپڑے حاجت کی حد تک رہو، مکان میں حاجت کی حد تک رہو، سواری میں حاجت کی حد تک رہو، اپنی حاجت کی حد تک تو تم مقدم ہو اور خواہش سے دوسرے بھائی کی حاجت مقدم ہو، اور اس دنیا میں انسان بچے ہیں۔ تمہاری حاجت کا حد کا مکان مقدم اور تمہاری خواہش پورا کرنے سے تمہارے بھائی کی حاجت پورا ہونا مقدم۔ کسی کے کپڑے میں، کسی کے کھانے میں، کسی کے کمانے میں، کسی کے مکان میں جتنے آپ کی خواہشات ہیں ان میں حاجت کی حدود تک آپ اور آپ کے بیوی بچے اور آپ کے ماں باپ مقدم ہے، اور آپ کی آپ کے بیوی بچوں کی اور آپ کی ماں باپ کی خواہشات سے فقیروں کی روٹی مقدم ہے، غریبوں کے کپڑے مقدم ہے، بے مکان والوں کا مکان مقدم ہے، اس کا جھوپڑا تمہاری کوٹی سے مقدم اور تمہارا معمولی مکان اس کے جھوپڑے سے مقدم، تمہارے روٹی سادن اس کے روٹی سادن سے مقدم، لیکن تمہارے قورموں سے اور تمہاری پلاؤں سے اور تمہارے پھلوں سے صبح شام کھانے سے بھوکے کی بھوک کا انتظام کرنا تک کبیری کا انتظام کرنا مقدم۔ ٹھیک ہے، ایک حاجتوں کی حد پر 24 گھنٹے کی انسانی زندگی کا طریقہ دیا گیا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے تقویٰ۔ تقویٰ نام اس کا ہے کہ حاجتوں کی حدود پر ہماری ساری جائیں آ جائے، ہمارا کمانا، ہمارا کھانا، ہماری آزادی، ہماری بچوں میں رہنا، ہمارے کپڑے بنانا، ہمارے بچوں خریدنا، ہمارے سامنے کا انتظام کرنا، یہ سارا کا سارا حاجت کی حدود پر آ جائے، جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا چاہے دخل مال دخل اس پر آ جائے حاجت کی حدود پر، اور یقین یہ بن جائے کہ حاجت کی حد پر شکل بنانا یہ کامیاب کرائے گا دنیا اور آخرت میں، اور خواہش کی شکلوں میں کود پڑنا یہ ناکام کرائے گا دنیا اور آخرت۔ جب آدمی تھوڑی سی تکلیف اٹھاتے ہیں، تھوڑی سی قربانی دیتے ہیں، خواہش کی قربانی دیتے ہیں اور حاجت کو اپنے کو موڑنے کے لیے ہاتھ پہ مارتے ہیں تو 3 لائنیں ہیں، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر اس آدمی کو متفق کہیں گے۔ 3 لائنوں کا ٹھیک ہو جانا، 3 لائنوں کا ٹھیک ہو جانا یہ تقویٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ہمارے دل یہ نہیں ہے تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھو یا ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، اس کا اپنے مختصر نکالو تو یوں کہہ دو کہ خالی نماز پڑھنا دل نہیں ہے، خالی نماز پڑھنا دل نہیں ہے، پھر کیا پھر 3 لائنوں کا تمہاری ٹھیک ہونے کا نام کیا ہے۔ پہلی تمہاری یقین کی لائن ٹھیک ہو جائے، سب سے بڑی سب سے اہم لائن کیا ہے کہ تمہاری یقین کی لائن ٹھیک ہو جائے۔ سب سے پہلا یقین، 5 باتوں میں یقین بتایا، یقین کی لائن میں
تو تقوی کی 3 لائنیں سے ایک لائن ایمانیات، یقین کی لائن، اس میں 5 باتوں کو یقین بتایا. سب سے پہلے تمہارا یقین تمام زبان سے ہٹ کر خدا کی ذات پر آ جائے. ولیکن البر من آمن باللہ، زمینوں کی ذاتوں سے ہٹ کر، مالیات کی ذاتوں سے ہٹ کر، مکانوں کی ذاتوں سے ہٹ کر، جائیدادوں کی ذاتوں سے ہٹ کر، تمہارا زمین آسمان کی ذات سے ہٹ کر، چاند و سورج کی ذاتوں سے ہٹ کر، لوہے پیتل کی ذاتوں سے ہٹ کر، تمام انسانی ذاتوں سے ہٹ کر، اپنی ذات سے ہٹ کر، ساری ذات سے تمہارے یقین ہٹ جائے. ایک اللہ کی ذات پر تمہارا سارا یقین جمع ہو جائے. زبان کے اعتبار سے تمام ذاتوں کا یقین ختم ہو، ایک ذات کے یقین کرنا. اور اس میں بات کو بھی سمجھنے کی ہے. آج میں تم بولے سب بولے کہ صاحب اللہ سے ہو سب کچھ، سارے مسلمان چہرے سے سب کچھ اللہ سے ہوتا. اچھا یہ آگے چلیے پھر کیا ہے؟ یہ کیا شکل اختیار کرے یہ ہو جائے. اس کے معنی کیا ہے کہ یہ اللہ کی ذات کو نہیں سمجھے، اللہ کی ذات سے ہونے کو نہیں سمجھے، بے سمجھ بول رہے. یہ سارے مسلمان بے سمجھ بول رہے. کیوں؟ اللہ کی ذات جو ہے وہ شکل سے پاس ہے. اللہ کی ذات شکل سے پاک ہے، وہ شکل و صورت نہیں ہے، وہ شکل و صورت سے پاک ہے. اور کیسے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا. تو کیا مانو کہ بڑے شکلوں سے ہوگا؟ تمہیں یہ مانو نہیں پوچھو، اللہ سے ہوگا. اور اللہ سے کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو بڑے شکل سے کریں گے. شکل سے نہیں ہوتا، بغیر شکل سے ہوتا ہے. تو اللہ سے ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا، اور اللہ ہے شکل سے پاک. لہٰذا کوئی شکل سے نہیں ہوتی، اور کوئی کامیابی شکل سے نہیں ہوتی، اور کوئی آفت شکل سے نہیں ہوتی، بلکہ بغیر شکل سے ہوتی. پہلے یقین دے کہ شکل یقین نکل جائے. یہ پہلی بنیاد ہے. تقوی کی 3 لائنوں میں سے پہلی لائن ہے، اس لیے پہلی بنیاد ہے. شکل سے یقین ختم، اس پر یقین آ جائے جو شکل سے پاک ہے. جو شکل سے پاک ہے اس سے ہوگا، جو شکل سے پاک ہے اس سے ہوگا. شکل سے نہیں ہوگا تو شکل سے پاک ہے اس سے ہوگا. پہلے یقین تیار کرتے. دوسرا یقین زمانے کے اعتبار سے یقین بدل جائے. یہ جو تمہارا روزمرہ کا زمانہ ہے، یہ جو آج کا دن ہے، آج کے دن کا یقین نکل جائے. پتا نہیں میں شام تک زندہ ہو گیا نہیں رہوں گا، پتا نہیں میں سب کے سامنے نہیں آئے گا، پتا نہیں ہے ضرورت سامنے آ رہی ہے نہیں آ رہی. جب دن موہوم ہے تو اس کے اندر کے مسائل موہوم ہے. جب دن یقینی نہیں تو اس کے اندر کے مسائل یقینی نہیں. آخر کا 50,000 برس کا دن یقینی ہے اور اس کے اندر کے مسائل یقینی ہے. تو زمانے حاضر سے یقین نکل جائے اور آخر تمہارے زمانے کا یقین پیدا ہو جائے. زمانے کے اعتبار سے یقین بدل جائے. تو آج کے زمانے ایسا ہے. اگر کسی بھی اسلام نے کہا کہ تم آج کا زمانے کہتے ہو، اگر پہلے زمانے میں کہا تھا آخر کا زمانہ ایسا ہے، اس پر سب کچھ بدل کے رکھ دیا تھا. تو آج کا زمانہ ایسا ہے، کپڑے ایسے پہنے جائیں گے. آج کا زمانہ ایسا ہے کہ کوئی ایسی بنائی جائے گی. آج کا زمانہ ایسا ہے کھانا ایسے ہی کھائے جائیں گے. تو آج کے زمانے میں آ جاؤ تو کل کے زمانے میں رونے پڑے گا خون کیا. آج کے زمانے کا یقین نکال لو، آخر کے زمانے کا یقین پیدا کرو. جو کی بنیادیں زمانوں کے اعتبار سے یقینوں کا بدل جانا. تیسری بنیاد ہے ون ملائکہ کی. یہ جتنے انسان ہے دنیا میں، چاہے مनुष्य
عراق ہو چاہے امریکہ کے بلاد کے ہو، چاہے خود امریکہ ہو چاہے روس ہو، چاہے حکومتوں کے نظام ہو، یا وہ فوجوں کے نظام ہو، یا وہ پولیس کے نظام ہو، یا وہ سرمایہ کے نظام ہو، یا وہ غریبوں کے نظام ہو، یا وہ کاشتکاروں کے نظام ہو، جتنے انسانی نظام ہے آپ کے اپنی ذات سے لے کر مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے جتنے انسانی نظام ہے، ان سب پر آپ کو یقین ہٹ جائے اور خدا کے نظام کا آپ کو یقین آئے۔ ہماری حفاظت ہمارے نظام سے نہیں ہوتی، ہماری حفاظت خدا کے نظام سے ہوتی ہے۔ ہمیں کھانا ہمارے نظام سے نہیں ملتا، ہمیں کھانا ہمارے خدا کے نظام سے ملتا ہے۔ دانے دانے پہ لکھا ہوا ہے یہ کس کے پیٹ میں جائے گا، اور فرشتے مقرر ہے کہ جب تک یہ دانے اس کے پیٹ میں نہ چلے جائے اس وقت پر اس دانے کے ساتھ رہو۔ ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے لگے ہوئے ہیں، ہر بلا کو دفع کرتے رہتے ہیں، اور جب بلا کا مقدر کے اعتبار سے آ جاتا ہے تو فرشتے چھوڑ کے ہٹ جاتے ہیں اور وہ بلا پہنچ جاتا ہے۔ کہ جو کچھ ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے جو خدا کے نظام کے ماتحت ہوگا، انسانی نظام سے کچھ نہیں ہوگا۔ انسان کا نظام ایسا ہے جیسے آپ کو تالاب میں سورج دکھائی دے رہا ہے، یہ سورج سے نہیں ہوتا، آسمان والے سورج سے ہوتا ہے۔ تو جو کچھ آپ کو اپنے نظام میں دکھائی دے رہا ہے اس نظام میں کچھ ہے نہیں، یہ تو خدا کے نظام کا پرسوں پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نظام سے جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، تمہارے نظاموں سے نہیں ہوگا۔ نظام کے بارے میں یقین بدل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ معلوم ہو گیا میں آج شہید کیے جانے والا ہوں، آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہے۔ کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی ٹہلتے ہیں، گھر والوں کو کچھ صبح ہوا چاند رات جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، زندگی بھر کبھی ایسی صورت پیش آئی، کیا بات ہے؟ انہوں نے جستجو کی، تجسس کیا تو ان کی یہ تحقیق ہوئی کہ آج اسکیم ہے نبی کے شہید کرنے کی، سارے کے سارے ہتھیار لگا کے حفاظت کرنے کے واسطے آ گئے۔ ہمارا کیسے آئے؟ حج کیا امام حسن نے، امام حسین نے، ابن الحنفیہ نے حج کیا، آپ کی حفاظت کے واسطے آئے۔ فرمایا آسمان والے سے حفاظت کرنے آئے ہو یا زمین والے سے حفاظت کرنے آئے ہو، پہلے مجھے اس کا جواب۔ اور آسمان والے سے کون حفاظت کر سکتا ہے؟ ہم تو زمین والے سے حفاظت کرنے کے لیے آئے۔ فرمایا سلوا کے پھینک دو، بستر بنا کے چراغ پر کے سو جاؤ، زمین پر اس وقت کچھ نہیں ہوتا تب تک آسمان کو اس کا فرشتہ نہیں۔ جو نظام انسانی کا یقین ہٹ جائے اور اللہ کا جو نظام ہے جس کو حضور نے تفصیل سے بیان کیا، آزاد کے محکمے میں، فوج حیات کے محکمے میں، حفاظت کے محکمے میں کتنے تفصیل بیان کی، آپ کا اللہ کے نظام پہ یقین آ جائے اور نظام انسان سے یقین ختم ہو۔ ملک کی تعمیر علم کے اعتبار سے یقین بدل جائے، جتنا علم انسان کا ہے اس پر یقین ہٹ جائے، اللہ کا جو علم آسمان پسایا قرآن و حدیث اس کا یقین پیدا ہو جائے۔ اسی میں یہ بات بھی آئے گی اللہ کے علم میں کیا ہے، اعمال سے ہونا بتایا ہے، تقوی سے ہونا بتایا ہے، اور انسان کے علم میں وہ اعمال و ایمان اور تقوی، اس میں انسان کے علم میں کچھ ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ اسی بات سے اگر انسان کے علم میں اعمال سے ہونا دکھائی دیتا اور انسان کے علم میں تقوی کی زندگی بننے دکھائی دیتی، یہ جتنا آدمی سب دن چلے کیا دن چلتے جب تک تقوی نہیں آئے گا واپس نہیں آئے گی۔ اعمال کی زندگیوں کا بننا تمہارا یقین علم انسانی کا حلیہ ہے، وہ ضروریات ہے، وہ محتملات ہے، ان میں جو لوگ ہو سکتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے جو انسان جانتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے جو انسان نہیں۔ ہماری جہاز سے چاہتے بھی پہنچ سکتا ہے اور یہ دن میں تو دوزخ میں بھی پہنچ سکتا ہے، کوئی نہیں کرے گا، کوئی یقین ہی نہیں، انسان کے یقین ہی نہیں۔ دوا سے مر بھی سکتا ہے، دوا سے بیماری بھی بڑھ سکتی ہے اور دوا سے تندرست بھی ہو سکتا ہے۔ جس کا علم انسان کا ہے وہ شکل و
روکا ہے. بات ہے دو رخی، اتفاق اجماعی رخا. بات دو رخی ہے، چاہے نفع پہنچائے چاہے نقصان، چاہے عزت دے شکل سے چاہے ذلت. بات دو رخی ہے اور اس کے ناقص سے ایک رخا. یہ اس کو ہونا ہی جانتا ہے. اور اللہ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، انسان بیٹھنے کا صحیح قول یہ ہے، صحیح قول جمہور اہل سنت کا. اللہ اعلم، اللہ جانتا ہے. کیا ہم نہیں جانتے ان تین حقوں کو، ہم نہیں جانتے ان دو حقوں کو، ہم نہیں جانتے ان چار حقوں کو، ہم نہیں جانتے ان پانچ حقوں کو، ہم نہیں جانتے. بات یہ علم انسانی کی حقیقت ہے، یہ جانتا نہیں. پہلے یہ یقین کرو ہم نہیں جانتے، کامیابی کا رستہ یہ نہیں. آپ یہ تین حق نہیں جانتے، نہیں جانا تین حق بولے جائیں گے، آپ وہاں کہیں بھی نہیں جانتے. کہاں بولے جائیں گے؟ عربی کے اعتبار سے بولتا ہوں. جبل پہاڑ عربی میں تین رکھتا ہے. جب تم زمین کو نہیں جانتا تو وہی جبل بھی لکھا ہوا ہے، مجھے نہیں جانتا. سننے میں جانوں پہاڑ ہے، یہ پہاڑ میں جانوں کیا ہے، پہاڑ میں جانتا تو تم نادان ہے. تو نہیں جانتا کہ اس کو خدا پہاڑ باقی رکھے نہیں ہے، زمین صاف بنا دیں گے اس کو، تو نہیں جانتا. تو نہیں جانتا پہاڑ سے نقصان پہنچائیں گے نفع پہنچائیں گے، تو نہیں جانتا. تو نہیں جانتا. جو اللہ کو کرنا ہے وہ چیز کی صورت سے کہاں جان جائے گا. جب تو پہاڑ کا جاننے واقف نہیں ہے. وہاں تین نہر کا، وہاں دریا کی نہر، اس میں چار بندے حج میں تین نہر. کیا مانے بھائی دریا سے کیا ہوگا؟ اللہ عالم، اللہ جانے دریا سے کیا ہوگا. ہماری بستی ڈوبے گی، ہماری بستی ختم ہوگی، یا ہماری کھیتی اجڑے گی، یا ہماری کھیتی سرسبز ہوگی. اس کو اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے دریا سے کیا ہوگا. وہاں تین حرف کا ہے چلنا، تو وہ تین حرف نہیں جانتا تو تیسرے تین حرف نہیں جانتا. رات کو تو نہیں جانتا. کیا نہیں جانتا؟ یہ نہیں جانتا کہ اس سونے سے کیا ذرا کٹواوے، کیا پیٹ پڑواوے، تجھے جیل میں ڈلواوے، تجھے مسجد میں ڈالے، یا تجھے مکان بنواوے، تیرا ٹھیک کوٹھی بنواوے، تجھے کھانے کو دے. اس سونے سے تیری زندگی بنائیں گے بگاڑے، اس سونے سے تیری جنت میں پہنچائیں گے، دوزخ میں پہنچائیں گے. تو نہیں جانتا، اللہ جانتا. وہ نہیں جانتا. اب ساری چیزوں کو لے جاؤ، ان کے مقدار تو اتنے ہی دنیا کے ساری چیزوں کے جتنے نام ہے وہ ان کے مقدار کرائیں گے. اور اس سے یہ بتانا ہے کہ انسان کا دکھتا ہی ہے کائنات کے اندر کسی کے بارے میں وہ سارا کا سارا جہل ہے، جاننے والا خدا ہے. یہ خدا کی بجائے بھی جاننے والے یہ نہیں ہے، اسے بنایا ہے کوئی جاننے والا ہے. پہلے یہ طے کرو ہم زندگی کے بننے کو نہیں جانتے، سونے سے زندگی بننے کو ہم نہیں جانتے، دریا سے زندگی بننے کو ہم نہیں جانتے، پہاڑوں سے زندگی بننے کو ہم نہیں جانتے، دکانوں سے زندگی بننے کو ہم نہیں جانتے، لوہے سے زندگی بننے کو ہم نہیں جانتے، ایک امیاب سے زندگی بننے کو ہم نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے، خدا جانتا ہے. اسے یقین کرو. روس انسان کی زندگی کے بننے کو نہیں جانتا، امریکہ انسان کی زندگی کے بننے کو نہیں جانتا، برطانیہ انسانوں کی زندگی کے بننے کو نہیں جانتا، پاکستان، ہندوستان، بلاد عربیہ، مصر، شام، ساری دنیا بھر کی حکومت کے محبوب مسلمان دان و غریب اور یہ مزدور اور سائنس والے غیر سائنس والے یہ نہیں جانتے زندگی کیسے بنے گی، کیسے بنے. اس کا یقین کرو. یہ جتنی چیزیں سامنے ہے، اگر تم یہ جانتے ہو کہ اس سے زندگی بنے گی تو تم جاہل ہو. جاہل ہو تیرے مرکب میں مبتلا ہو، جانتے ہو یا سمجھ رہے تو میں جانتا. اور جاننے والا نہ جاننے والے کو کسی ایسے وقت میں جا کے بتایا کرتا ہے جب کسی میں جاننے والا کچھ کر نہ سکے. خدا ان سب انسانوں کو بتائیں گے اور ایسے وقت بتائیں گے کہ یہ کچھ کر نہیں سکے.
مسلمان نہیں. جس کی دنیا بھر کی شکلیں ہیں ان کو تو تم جانتے ہی. خدا جب چاہ شکل بدل دے ایک اجزاء کو لکڑی بنا دیا, لکڑی کو اجزاء بنا دیا. جب چاہ خاصیت بدل دے بے چمکتے ہاتھ کو چمکتا بنا دیا, چمکتا ہاتھ کو بے چمکتا بنا دیا. آپ کو چھڑک والی آنکھ بنا دیا, چھری کو نہ کاٹنے والی چھری بنا دیا. خدا ان شکلوں کو زماعت کے اعتبار سے جب چاہے گا بدل دے گا, خواص کے اعتبار سے جب چاہے گا بدل دے گا. تم اس کو نہیں جانتے, تم اس کو نہیں جانتے, اس کو خدا جانتا ہے. اب اللہ کے علم پر زندگی اٹھاؤ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں. اس بات میں کہہ دیا کہ تقوی کے دروازے کھلے میں کامیابی تو لا ریب فیہ. اس بات میں کہہ دیا کہ جب ذکر کو پورا ملے گا تو لا ریب فیہ. اس بات میں کہہ دیا ایمان کی عزت ملے گی تو لا ریب فیہ. اس بات میں کہہ دیا ایمان کی بلندی ہوگی تو لا ریب فیہ. اس میں کوئی شک شبہ نہیں. کیوں؟ اس بات حقیقت کرنے والے کا اپنا جاننا دیا گیا. جس کے کرنے سے ہوگا وہ جو خود جانتا ہے, اپنا جاننا تمہارے ہاتھ میں دے دیا تاکہ تم اس کی جاننے سے صحیح فائدہ اٹھاؤ. چوتھی چیز کیا ہے؟ تقوی کی 3 لائنوں میں سے پہلی لائن کی چوتھی چیز کیا ہے؟ علم کے اعتبار سے یقین بدلنا. علم انسان پر یقین آ جائے, علم اللہ پر یقین آ جائے. 5ویں چیز کیا ہے؟ شخصیتوں کے اعتبار سے یقین بدلنا. علم سے کسی کی شخصیت نہیں بنتی, علم انسانی سے کسی کی شخصیت نہیں بنتی, ملک اور مال سے کسی کی شخصیت نہیں بنتی. کسی ملک کی وزارت سے وزیر کی شخصیت نہیں بنتی, کسی ملک کی گورنری سے اس گورنر کی شخصیت نہیں بنتی, کسی ملک کی سرمایہ داری سے کسی سرمایہ دار کی شخصیت نہیں بنتی. شخصیت ملک مال زمین آسمان کے جتنے نقشے ہیں ان نقشوں سے کوئی شخصیت والا حیثیت والا نہیں بنے گا. بلکہ شخصیت حیثیت والے انبیاء کرام ہیں. اگر جب وہ گدھوں پہ کھینچتے ہو, اگر جو زمینوں میں دیکھتے ہو, اگر جو چٹنی روٹی کھاتے ہو, اگر جو پھٹے کپڑے پہنتے ہو, اگر جو گڈریوں میں رہتے ہو, خدا کی شخصیت انبیاء کی ہے. ملک مال سے شخصیت ہونے کا یقین, وجاہت کا یقین, حیثیت کا یقین تمہارا ختم ہو جائے اور نبوت کی شخصیت کا یقین, نبوت کی شخصیت کا یقین تمہارے اندر پیدا ہو. حضرت موسیٰ شخصیت والے تھے جو ملک والے اور مال والے نہیں تھے. اور ان کے شخص حیثیت تھا جو مال والا تھا. فرعون شخصیت نہیں تھا جو ملک والا تھا. حامان شخصیت نہیں تھا جو وزارت والا تھا. شداد شخصیت نہیں تھا جو جائیداد والا تھا. قوم سبا شخصیت والی نہیں تھی تو پھر کی باغوں والی تھی. ملک مال کے نقشوں سے کوئی حیثیت والا نہیں بنتا. کسی ملک کا وزیر یا کسی ملک کا گورنر یا کسی ملک کا سرمایہ دار کوٹھیوں میں دینے کی عزت والا نہیں بنے گا, کیونکہ اس کوٹھی میں چوہا بھی رہتا ہے. اگر کوٹھی والے کو کہتے ہیں کوٹھی کی وجہ سے یہ عزت والا ہے, تو اس چوہے کو بھی اس کے ساتھ کہو کہ یہ چوہا بھی عزت والا ہے, وہ بھی اسی کوٹھی میں رہتا ہے. جہازوں سے شخصیت والا نہیں بنے گا. اس جہاز میں کتے بھی چلتے ہیں, اور ماشاءاللہ اس زمانے کی جو قیادت عظمیٰ ہے ان کا تو قائد اعظم کتا ہے. ہاں, سب سے پہلے کتا بدل جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی دن پہلے کتا چھوڑا گیا تھا, سائڈ میں کوئی چکر جاتا, سارے ابو لگا رکھا انہوں نے کتا کھانا رہا. سبحان اللہ. جب حضور کی کھانسی کو نہیں تحقیق کرو گے تو کتوں کی کھانسی کی تحقیق کے پیچھے پڑو. جب حضور کے لگے رنگ چاہو گے تو کتوں کے لگے رنگ کی تحقیق کرو. اس نظام میں, اس اندھے نظام میں سب ساتھ آ گئے کتا. اگر کتا نکل جائے گا کئی جگہ تو پھر چلے گا فوجی, کیونکہ یہ ہے میرے کے بس وہ
مالدار یہ چلیں گے، اور جب یہ بھی چل پڑیں گے تو کیا کہ حاکم کی یہ پیچھا لیں گے پھر کوئی مسئلہ نہیں سستے کوئی آؤں جی زمانے کی قیادت تو اندھی قیادت ہی ہے کہ پہلے کتا جائے گا سامنے رہنے کے بعد تو جیسے ہی ہمارے جو مسئلہ جب ہو جائے گا کوئی پھر ہو جائے گا پھر جاؤں گے آدمی بالکل اگر چلے گئے اور اگر یہ جب ڈیوٹیوں کا ماننے کا وقت آیا کرتا ہے تو پڑھنے جا کرتے ہیں یہ اگر اس سائنس کا ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے تو پھر کوئی چال میں رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. ہماری یہاں کیا ہے؟ ہماری یہاں یہ ہے کہ بھائی وہاں تو سب سے پہلے زمین و آسمان کے چکر میں بھیجا جاتا ہے کتے کو. ہمارے یہاں ہمارے راستے پہ چلنے کے لیے سب سے پہلے بھیجا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آسمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور یوں کہا اصلاح معراج المؤمنین بدن سے تو میں ہو ہی آیا اور اے میری امت روح سے تم سب آ جاؤ. ہمارے اسلام قرآن کے راستے سے قائد اور سب سے آگے چلنے والے ربیع کے آگے چلنے والے کون ہے؟ حضرت محمد علیہ السلام. جو اتنے اعلیٰ کے پیچھے نہیں چلے گا تو پھر کتوں کے پیچھے چلنے والوں کے پیچھے کو چلنا پڑے گا. شخصیت، حیثیت، وضاحت، مقام، آنسر، بڑائی یہ نبوت سے قائم ہوتی ہے اور یہ ملک اور مال سے قائم نہیں ہوتی. اس سے یقین دل میں بیٹھ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر میں کتنے پتھر پڑ گئے کھڑے تو ہے ایک ان کا ایک رقبہ ہے جس سے وہ امیر ہے وہ امیر جنگ کر رہے ہیں دو محاذ پر جنگ کر رہے ہیں جھوپڑے میں رہتے ہیں 48 چمن کا کرتا پہنتے ہیں بولیے پہ لیٹتے ہیں اونٹ کی سواری کرتے ہیں اتنا موٹا جھوٹا کھاتے ہیں کہ دیہاتوں سے وہ کھایا نہیں جاتا. تیل کھاتے کھاتے سفید رنگ کالا پڑ گیا ہے اور پھر کی حیثیت والے کی کوئی حد حساب نہیں. کوئی دو گاڑی دے دے تو آگ لگ جائے اور جس سے مزید تو آگ لگ جائے اور بالکل انہیں کے بعد خلفاء کے بعد مال اس بات کے یزید بنتا ہے بادشاہ. یزید بادشاہ بنتا ہے. رقبہ ہے ملک کی یزید کا ہے دونوں کے رقبے سے بڑھ کر فوجی شان و شوکت یزید کے پاس ہے دونوں کے پاس فوجی شان و شوکت نہیں ہے. ان کے سامنے پبلک سے اٹھایا کا کام یزید بادشاہ بنتا ہے. رقبہ ہے ملک کی یزید کا ہے دونوں کے رقبے سے بڑھ کر فوجی شان و شوکت یزید کے پاس ہے دونوں کے پاس فوجی شان و شوکت نہیں ہے. ان کے سامنے پبلک سے اٹھایا کا کام کیونکہ دونوں تقوی کا دور ہے تقوی سے گھٹے کا دور اور یزید کا اصل تو بڑے نبی ہے بڑی قربانی ہے بڑے نبی ہے بڑی امت یہ تو اصل ہے دنیا میں چلنے کے بعد سے یقین کے چلنے کے بعد سے انہیں مثالیں دکھائی جائیں کہ قربانی کی زندگی کس طرح بن گئی. ان مسلمانوں کے چلنے کے بعد سے مثالیں بنائی گئی چھوٹی امت میں مثالیں کہ دیکھو یہ آپ کو بھی بڑے اسلام نے اگر قربانی کی اپنی زندگی کی تو بڑی اسلام کی سے چمک اس سے اور دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مسئلے کو قربان کیا اپنی کمائی کو اور اپنی بیوی کو بیمار بیوی کو اور اپنی ذات کی حفاظت کے مسئلوں کو اگر موسیٰ علیہ السلام نے قربان کیا تو دیکھو یہ امت کس طرح بنی. یہ امت موسیٰ یہ نیچے کے اوپر آگے قربانیوں سے ان دو کی قربانیوں سے یہ امت ایماندار بنی یہ امت نماز والی بنی یہ امت دعا والی بنی یہ امت تقوی والی
بنی اور یہ امت تقوی کی سڑک پر آ گئی، یہ امت تقوی کی سڑک پر آ گئی تو پھر خدا نے اس امت کو کس سے چمکایا؟ ظاہری باقی دونوں دولتیں اس میں جمع کر دی. یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. نمونے دکھا دی، ساری دنیا میں نمونے دکھا. انبیاء کون ہیں؟ سارے انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کا قربانی دینے والے ہیں. ان سب جو نبی آیا خدا نے یہ فرمایا ابراہیم کا اتباع کرو. دوسروں کی زندگی کے بننے کے لیے اپنے گھر کی زندگی قربان کرو. دوسروں کی زندگی بننے کے لیے، دوسروں کے متقی بننے کے لیے، دوسروں کے نماز والا بننے کے لیے، دوسروں کی ایمان والا بننے کے لیے اپنے مسئلے کو قربان کرو. سارے نبی اپنی زندگیوں کو قربان کر کے امتیں بنانے والے قسم کا نام انبیاء ہے. نبیوں کا یہ سلسلہ ہے، وہ اپنے مسئلے قربان کرتے ہیں امتوں کے بننے، اجتماعی زندگی کے بننے کے لیے. عظیم رائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اعلیٰ ادنا دونوں قربانیوں کو ملا کر ایک امت نبیوں کی ترتیب پر اور نبیوں کے سجدوں جنہوں نے سب سے پہلے قربانی کی دو بنیادوں پر داخل ڈالی اور جن کے بعد قربانی مسلسل چلتی رہی. یہ قربانی چلتی رہی تو بہت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی فرمایا مطلب ملت ابراہیم حنیفا. آپ کا اتباع کرو ابراہیم کا غیر اتباع. ہم سے کہا اب نبی کا اتباع کرو، اتباع وہ ہم نبی ہے. ہمارے نبی کو کیا فرمایا؟ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرو، جس سے انہوں نے قربانی دی اس سے تم قربانی پیش کرو. امت قربانی سے منع کرتی ہے، اگر قربانی دے دی تم نے امت بنے گی. قربانی پیش کرو، قربانی پیش کرو، ابراہیم قربانی پیش کرو. سارے نبی سے کہا ابراہیم قربانی پیش کرو. وہ ہمارا دوست تھا، اس نے قربان کیا تھا اپنی زندگی کو ہماری عبادت سے قائم ہونے کے لیے، ہمارے بندوں کو ہم سے جوڑنے کے لیے، ہمارے بندوں میں ہمارے قربانی چلتی رہی. تو کون؟ ابراہیم علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی یہ فرمایا مطلب ملت ابراہیم حنیفا. آپ کا اتباع کرو ابراہیم کا غیر اتباع. ہم سے کہا اب نبی کا اتباع کرو، اتباع وہ ہم نبی ہے. ہمارے نبی کو کیا فرمایا؟ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرو، جس سے انہوں نے قربانی دی اس سے تم قربانی پیش کرو. امت قربانی سے منع کرتی ہے، اگر قربانی دے دی تم نے امت بنے گی. قربانی پیش کرو، قربانی پیش کرو، ابراہیم قربانی پیش کرو. سارے نبی سے کہا ابراہیم قربانی پیش کرو. وہ ہمارا دوست تھا، اس نے قربان کیا تھا اپنی زندگی کو ہماری عبادت سے قائم ہونے کے لیے، ہمارے بندوں کو ہم سے جوڑنے کے لیے، ہمارے بندوں میں ہمارے تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی زندگی کے مسئلے کی قربانی پیش. اب ہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اٹھائی اور پوری امت کو قربانی کو اٹھایا. اور قربانی کا نام یہ ہے مجاہدہ. اس میں سب سے دو بڑے، ایک وہ جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا اور دوسرے وطن میں پڑ گئے، حضرت اسماعیل اور حاجرہ کی طرح. یا مہاجرین جو مکے جیسے آجا افضل اشرف وطن کو چھوڑ کر مدینے میں آئے. یہ اپنے رشتے داروں کو کاٹا، رشتے داروں کو ذبح کیا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی طرح. سب سے پہلی تلوار جو چلی ہے اسلام میں وہ رشتے سے اوپر چلی ہے، اللہ کے بعد رشتے دار سے گلے کا کاٹ. پہلا مقابلہ اور پہلا خون جو رہا ہے. انسان آگے بڑھے تمہیں تو سے نہیں جی کہا کہ قوم کا میری خون میری قوم کے ہاتھوں، قوم کا خون قوم سے
قوم قوم سے تاکہ سماج پیدا ہو جائے وہاں وطن والوں نے وطن والوں کو مارا، قوم والوں نے قوم والوں کو مارا، باپ نے بیٹے نے باپ کو قتل کیا بدر کے میدان میں۔ ابو يحادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم۔ واہ اے ابو عبیدہ، ایسے ہی ہوا کرتے ہیں ایمان کا، وہ نہیں دیکھتے ہماری محبت میں رسول کو نگرانی کو وہ ماں کے رکھتے دو پیسہ یہ ہمارا آدمی، یہ ابراہیم رنگ کا آدمی، ابراہیم رنگ کا آدمی، ہمارا قربانی اٹھائی حضرت اسماعیل اور حاجرہ کے گھر سے قربانی وطن چھوڑا، ہمیں تک یہ چھوڑ دیا، قبضہ ہو گیا مکے پر، مکے میں قبضہ ہو گیا۔ ابو احمد بیٹا آپ نے کھڑے ہو چیخے مار مار کے رونا شروع کیا، حضور میں بات کا والا مقام مجھے کے بعد حضور میرا بات گدی مکان، میرا گدی مکان، حضور میرا مکان کے بعد آج قبضہ ہو گیا، رونے چیخے مارے اس کا مکان بن گیا۔ آپ کا جسمان کو بلایا، کان نے بات کہی، اب عثمان نے جا کے ابو احمد کے ساتھ آواز سے کان میں وہ بات کہی، ہنستے ہوئے بیٹھ گئے، مجھے روتا ہوا چیخے مار کے رو رہا تھا، وہ ایک دم ہنستا ہوا بیٹھ گیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، یوں فرمایا، یوں کہا نے یوں فرما دیا تھا کہ دنیا کا مکان چھوڑ دے، جنت کے مسجد سے مکان دلوا دوں گا۔ ہمیشہ اپنے وطن قربان کیے، مکان قربان کیے، قوم قربان کی، خاندان قربان کیا، اولاد قربان کی، سب کچھ قربانی مکمل کی۔ ابراہیم اسلام کی اس بڑے گھر والی قربانی، بڑی والے قربانی کو اٹھایا ان صحابہ، اچھا چھوٹی والی قربانی کو اٹھایا انسان کو۔ وطن نہیں بدلا اپنے وطن میں، قوم نہیں کٹوائی اپنی قوم میں، ان کو قوم کاٹنے کی نوبت نہیں آئی، جب یہ قوم میں ہے، قوم مسلمان ہو گئی، بھارتی سے قوم کام کرتے ہیں، ان کو قوم کا گلا کاٹنے کی طاقت ہی میں نہیں پیدا ہوئی، انہوں نے قوم کا گلا نہیں کاٹا، ان میں ایسے ملے گا کہ میرے قوم کی سرداری ان کی غلطیوں میں تھی۔ وطن یہ اس میں سے رکھتا ہے آج کو چلی گئی، اب قربانی آئی، مجاہد آیا، مجاہدہ کیا ہے کہ جس ملک کے بعد کی ہدایت دینا چاہتے ہو، اس ملک کو کلمہ نماز کی محنت کے لیے میدان بناؤ، عبادت کی محنت کا میدان بناؤ، کیونکہ عبادت کو محنت کرنے سے خدا ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت آئے گی جس سے تقوی پر لوگ پیدا کھائیں گے، وہ جو نیند آئے گا اللہ کا، جس سے حاکم محکوم مالدار غریب گورنر صدر فوج پولیس مقرر سرمایہ دار غریب تاجر مزدور ملازم، یہ سارے کے سارے جو تقوی کی سب ملیں گے، وہ سب ملیں گے، خدا کی ہدایت دے گا، اور ہدایت کب ملے گی جب کوئی گروہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اور پھر اس کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور انہوں نے جس بنیاد پر حضرت ابراہیم نے 2 گھر قربان کیے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر ہزاروں گھر قربان کرنے والے بنائے، اور 2 گھر کی قربانی تھی، ایک آدمی کے 2 گھر، انہوں نے ایک آدمی نے، ایک نبی نے، خدا کے دوست نے، ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے 2 گھروں کو قربان کیا، ایک کو اس طرح ایک کو اس طرح، آپ نے 2 طبقے تیار کیے، ایک قربانی اس طرح دے، ایک قربانی اس طرح دے، ایک بالکلیا اپنے مسائل سے نکل آئے۔ آپ نے سنا ہوگا جب تمہارا مجبور کی بنا پر ابن عمر کا مکے سے قیام ہوا، جب آپس میں فسادات چل گئے تو اس سب سے الگ ہٹ کر جن تو بیت اللہ پہ جا کے پڑے اپنے آخری زندگی گزارنے کے لیے، اپنے محلے میں نہیں ٹھہرے، اپنے محلے میں نہیں ٹھہرے، اپنے مکان کو نہیں دیکھا، جب نکلتے تھے اور رستے میں وہ مکان آتا
اس مکان کو چھوڑا تھا اللہ کے نام پر تو اس وقت اپنی آنکھ بند کر لیا کرتے تھے یا دوسری طرف کر لیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے اس مکان کو خدا کے لیے چھوڑ دیا اب اسے دیکھتا بھی نہیں. ہم نے قربانی جو مکے کی قربانی ہے اس میں مہاجرین خاص ہے, وہ مہاجرین کی قربانی ہے, اور جو مدینے کی قربانی ہے اس میں مہاجر انصاف دونوں برابر کے شریک ہے. پہلے وہ بڑی قربانی سے دلوائی اور پھر دونوں سے دوسری قربانی کا سلسلہ اٹھایا. شامی جاتی آ گئی جب تم اپنا پچھلا چھوڑیا ہے سکتی پہلی والی اختیار نہیں کرنی, اب تمہیں نبی والی ترتیب اختیار کرنی ہے, تمہیں نبی والی قربانیاں پیش کرنی ہے, تمہیں ابراہیم کی قربانیاں پیش کرنی ہے. ایک امت بنانی ہے, ایک امت بننی ہے, وہ امت قیامت تک چلے گی, اسے تقوی پر لانا ہے اور امت سے تقوی پر آنے کے لیے سب نے بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھا اور اس قربانی کے مقام کی تصویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور قیامت تک کے لیے کہہ گئے جو ہمارے زمرے میں آنا چاہے اس کے لیے قربانی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہمارا ساتھی بننا چاہے, ہمارا محبوب بننا چاہے, ہمارا قریبی بننا چاہے تو جس سے ہم نے قربان کرتی امت سے یاد کی ہے قربانی دے امت کو سنبھالے رکھی. آج وہ سوچتی ہے امت قربانی سے وجود میں, قربانی سے اس کا وجود طے کیا گیا, قربانی سے اس کو دنیا میں اٹھایا گیا اور جب تک اس کو قربانی ملتی رہی یہ تقوی پہ چلتی رہی اور جب قربانی ملنی بند ہو گئی یہ تقوی سے ہٹ کر اور فرعونیت کی طرف چلتی رہی. اب بھائی اب وہ انسان انتہائی سعادت مند ہوں گے جن کی قربانی میں تو خدا اس امت کو پھر تقوی کی طرف موڑ اپنے پیٹ کے بندے, اپنے روپے پیسے کے بندے, روپے پیسے کے پجاری, اپنی کوٹیوں کے حاجی, اپنی عورتوں کے پروانے, اپنی آزاد کی جانتا جو وزیر ہے لیکن چاہیے وہ آدمی ابراہیم علیہ السلام کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے بچوں کو قربان کر کے خدا کے ہدایت امت کا جب خدا کہیں گے کہ قربانی دیں گے ان کی ماں کو امت کا رخ کرے گا, امت کی بھی کریں گے جس پر پھریں گے اس امت کی بھی پھرنے کے لیے قربانی دے گا اس پر اللہ کی امت کی دلوں کو پھریں گے, اس امت کو ہدایت ملے گی, اس امت کی دل میں خدا کبھی آپ اٹھے گا, اس امت کی تکلیف محنت کریں گے سب کچھ آئے گا ان قربانیوں پر جو انبیاء کی قربانی ہے اسلام کی اور اس قربانی کی تصویر کی وہ اجتماعی تصویر ہے اور اس قربانی نہیں. اب قربانی کیا ہوئی بھائی عبادت کو محنت کرنے سے, عبادت کو محنت کرنے سے, اس کی دعوت کو محنت کرنے سے, اس کی سچی تسلیم کرنے کی محنت کرنے سے, عیسائی اس عبادت میں اس علم کو داخل کرنے کی محنت سے, فضائل کا شوق زندہ کرنے کی محنت سے, اس کے مسائل کی زندہ کرنے کی محنت سے, اس کے افکار زندہ کرنے کی محنت سے, اس کی اسلام زندہ کرنے کی محنت سے اور اس نماز کی حقیقت کی زندہ ہونے کے لیے وہ نقل حرکت, وہ محنت جس نقل حرکت سے یہ نماز والی نقل حرکت کی گرو بھی اس نقل حرکت پر جو اپنے مقصد کو قربان کریں گے اللہ کی اسی دعاؤں پر اس امت سے اس کو فکر پر کریں گے. ہدایت آتی ہے عبادت پر محنت کرنے سے اور نبیوں کی طرح محنت کرنے سے. کیا قوم عبداللہ عبادت کی آواز, عبادت کی طرف پکار, کامیابیوں کا عبادت میں احساس, سارے لفظوں کا غلط ہونا اور یہ ناکامی ہونا, یہ کامیابی نہ ہونا, اس کی آواز لگے اور عبادت میں نماز میں کامیابیوں سے احساس کی آواز لگائی جائے اور اس کے لیے اپنے بچے قربان کی جائے. آواز سے بھی نکلتے ہیں وہ جو آواز لگانے پر آپ اپنے بچے قربان کریں گے ان بچوں کی قربانی سے بھی نکلتے ہیں. ہدایت آواز لگانے سے نہیں آئے گی, ہدایت ان قربانی سے آئے گی تو آپ اس آواز لگانے کے لیے قربانی دیں گے, اپنی کمائی کی قربانی, اپنی گھر کے بچوں کی قربانی, اپنی کوشش بننے کی قربانی, اپنے عیش کی قربانی, اپنی راحت کی قربانی, اپنی بیوی بچوں کے فرمائشوں کو پورا کرنے کی قربانی, اپنے گھر کی لذت کی قربانی, اپنی کمائی سے یا تمہارے تقاضے کی قربانی. آپ قربانی دیں گے تو قربانی پر خدا دعا قبول کریں. یہ تمہاری قربانی آپ جو خواہشات کو قربان
کرتے ہیں نفس کے چہرے سے. اب آپ نفس کے بجائے ساری خواہشات کی قربانی ہے خدا کے دین کی محنت کے بعد. قربانی کا ہے ہر چیز میں آپ قربانی دے رہے ہیں. قربانی کیجیے ساری خواہشات کی خواہشات کی قربانی کیجیے اور خیر کے لیے کیجیے عبادت پر محنت کے لیے اور سماج بن کر پھر بس ہر سماج بن کر پھرنا زیادہ عبادت کی حقیقت کی زندہ ہونے کے لیے آپ اس نفس حقیقت پر محنت میں جن کی سماعت رسول آ جا رہی ہے بعد اخلاص سے بعد ایمان کی قوت سے اور بعد آپ کی عبادت کی حقیقت پیدا ہونے سے اور بعد موجودگی کی فضاؤں سے اور بعد کسی سے اور بعد اسلام مسلم سے بعد اس امت کے مسئلے سے کھلنے سب سے جس کی آپ کے اندر سماعت رسول آتی جائے گی جس کی آپ کی قربانیوں پر اللہ آپ کی دعا قبول کریں گے ان دعاؤں سے ہدایت آئے گی اور اس کے دل پر دیکھے اس سے اللہ کریم کی میں آئے گا کہاں تک آئے گا جہاں تک آپ کے مسئلے قربانی کر کے اس کے بعد نصیحت میں پھر سے وہاں تک آئے ایک محلے میں پھر کہتے ہیں محلے میں آئے شہر میں پھر کہتے شہر میں آئے اللہ کا نور ہدایت یہ آپریشن خدا کا قسم اور آپ کچھ وہاں سے محنت کرتے پوچھتے ادھر سے ضرور دیں گے ادھر سے ضرور دیں گے وہاں سے وہاں جا رہے وہاں سے جائے تو وہاں جا رہے سارے کچھ کو اسٹیک کر دیا اس سے زمیندار زمین کو کرتا ہے جیسے اپنی جان استعمال وہ چکر کاٹ کر پھرا ادھر سے ادھر ادھر ہی کہاں ہوگا ادھر کرے کہیں سے کیا ہو رہی سے ادھر کرا تو اس سے سیفٹی ہو رہی تو کہاں سکھائی دے لیکن اللہ کو نہیں ہوگا ہو جائے گا بالکل زمیندار کی طرف اب گزار لو اپنا مان لو اور کل میں نماز کی آواز لو وہ بھی جو صرف انسان کی زمین میں مصیب کاٹ کرنی ہے اور تمہارا آخری کا پانی بنے گے تمہارا آخری کا پانی بنے گے اور تمہاری قربانی کا کھاد بنے گی قربانی تمہارا گھاس بنے گی آپ بھی تمہاری قربانی بنے گی اور نقلیات تمہاری کا میدان بنے گا آپ اس کے لیے قربانی دینی ہے اور یہ قربانی میرا عزیز کوئی نبی ایسا نہیں سب کی قربانی ہوگی اور سب سے اونچے پیمانے پر قربانی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دلاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے قربانی دینے والی ایک امت تیار کی وصیت کر دے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی فاعبدوا الهك وإله آبائك ابراہیم واسماعیل واسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اس سے پہلے نہیں دیا ووصى ابراہیم بنيه يعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سب کوشش کرنے کے لیے اور دیکھو کامیابیوں کا راز حکم پہ گردن جھکا دے رہا ہے کامیابیوں کا راز کائنات کو حکموں کو قربان کر رہا ہے کامیابیوں کا راز اپنی جذبات کو اپنی افسانیت کو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہے اللہ میری اولاد اللہ قربانی دیتے دیتے مری یہ سب بندوں نے اپنی اولادوں کی قربانی کی وصیت کی قربانی کا ابراہیم کی زندگی ہے اسلام ابراہیم کی زندگی ہے اصل کھانا لیکن جھکا دے عبادی کھڑا ہو جاتا بچے قوم کو بچے خود کو بچے حکومت کو بچے اب دعوت دینے پر آئے باپ دشمن باپ سے بحث ہو رہی حکومت سے بحث ہو رہی قوم سے بحث ہو رہی اور ایک رات بھی محنت کا میدان بلکہ کچھ نہیں دیکھ سکتا ہے ایمان کی دعوت سے اور سوائے خدا کے عبادت کی محنت قربانی دی وزارت کے گھر سے آدمی تھے اب جہیز پہلے قربان کیا کہ جب شام میں جا کے بچے تو پھر قربانی کی خدا نے آواز لگائی تو پھر اس کے بعد پھر ایک نمبر 2 کو قربان کیا ایک بالکل قربان کیا اور ایک کا انتظار کے ساتھ قربان کیا یہ قربانی والی ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں پر اللہ قیامت تک کے مسلمانوں کو پکارتا ہے یہ قربانی دو میں سمجھتا ہے اگر زندہ بننا چاہتے ہو اگر خدا کی قدرت سے سمجھنا چاہتے ہو اگر خدا کو راضی کر کے زندگی بنانا چاہتے ہو ابراہیمی قربانیوں پیش کرو ہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کی ترتیب قائم کی قربانی کی ترتیب آپ نے قائم کی کیا ترتیب قائم کی
سال میں 4 مہینے خدا کے راستے میں اپنی جان لو، اپنا مال لو، اپنے گھر والوں کو خدا کے حوالے کرو. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ اور اسماعیل کو حوالے کیا تھا. تمہاری بیوی حاجرہ تسلیم کی نہیں ہے اور تمہارے بچے اسماعیل تسلیم کی نہیں ہے. اگر وہ ریت پہ جانے جا سکتے ہیں تو کیا تمہارے بیوی بچے بلڈنگوں میں نہیں چھوڑائے جا سکتے؟ اور جو ریت پر چھوڑے خدا کے نام پر اور تم سب کے مکانوں میں نہیں چھوڑ سکتے. اور پہاڑوں کے بیچ میں اور لگوں کی جنگل کے اندر چھوڑے بچے بیوی کو، اور تم اپنے آبادی میں اور رشتے داروں میں اور لوگوں اور ساتھوں میں کیا تم یہاں بھی نہیں چھوڑ سکتے ہو جاتے ہیں؟ کہا نہیں ہے جو تمہاری زندگی سے جو نقل ہو ابراہیم علیہ السلام کی اور جو نقل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو نقل ہو بکر عمر کی اور جو نقل ہو عثمان علی کی جو نقل ہو حاجی انصار کی جو نقل ہو سید حسین اور تاج جماعت کی، یہ نقل میں اپنے 4 مہینے نکالی. یہ مدنی صاحب ہے صاحب مدینے کی تقسیم بتانے 4 مہینے جاؤ اللہ مالک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہم بھی سال سے خدا پالتا ہے، ہمارا ہاتھ میں نہیں ہے، خدا کے ہاتھ میں ہے. خدا بنائے گا زندگی کتنا بڑے گا ویسے دیوا کے کھلے گی. 4 مہینے اللہ کے رستے سے رکھو حضرت جانا مطلب پرانا آپ نکلیے اپنی بھی تربیت کیجیے. ویسے انسان بنائیے تقوی والا، آواز لگائیے، ویسی نماز بنائیے جو کپڑے پر ڈالتی ہے، ویسی تعلیم لیجیے جو نماز کی طاقت میں بناتی ہے، ویسا بھی کیجیے جو نماز میں جان کرواتا ہے. بات یہ میں نے سن لی 4 مہینے بعد ہوگا. اب یہ مظاہرہ بنے گا، لوگ کہے گا کیا ہوگا، کمائی کا کیا ہوگا، روپے کم ہوگی اور ہوگا کیا؟ ادھر کیوں ادھر کسی کرنے کے واسطے سیدھے جگہ کرنے کے واسطے کم بخت تو اپنے اوپر تو کہا دے ساری چیزیں کمائی کو کوئی بھی تو قربان چڑھا دے. کمائی کو قربان کی جا سکتی ہے کوئی بنانے پر. یہ تم نے 2.5 لاکھ روپیہ لگا دیا کوئی میں 1 لاکھ تو کمائی سے تقاضا قربان کر کے کوئی بنی اور تقاضا پورا کر کے 1 لاکھ اور لگا دیتے کمائی میں تو 50 لاکھ روپیہ بنی. تمہارا جو قربان سے دہانے گا میرا مجھول تو اپنے اوپر تو قربانی دلوا دے اور جب اللہ کے بعد سے قربانی دی تو 20 لاکھ روپیہ بنتا ہے. ہر پڑے میں بہت سمجھ جاتی ہے مجھے پروانی مجھے قربانی دیتی ہے تو قربانی دے دی. سال میں 4 مہینے آپ نے اور سب زیادہ عالمی صحابہ اسلام کا اللہ قسم مانے گی اور اللہ قسم مانے گی. آپ 4 مہینے باہر جاؤ اور دنیا میں اس محنت سے لکھے صلی اللہ وسلم کرو ان اللہ قبض عظیم الذين مكر الله في الاقام الصلاه وآتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. اسی محنت کر لو نماز کے پھیلانے پر، اسی محنت کر لو کہ نماز کا پھیلانا تمہارا ایسا محبوب بن جائے اگر ملک اور مال اور وزارت کی خدا میں دے دے اور اسی آدم اور سرے بنا کے دکھا دے تو تمہارا جو ذوق ہو اور تمہارا جو جذبہ ہو انہیں کہ جو آوے اس سے نماز کی بات اور جو آوے اس سے نماز کی بات یہ بھی نماز کی آوے تھی وہ کیا فیصلے میں نماز کی آوے اتنی شرم نہیں آتی مسلمان ہو کے فیصلے کا آ جائے نماز نہیں سیکھتا. یعنی جذبہ یہ بن رہا ہے کہ اگر ہم جب آگے زور والے بن گئے تو کام ہی ہمارا نماز کی حقیقت کو زندہ کرنا اس کے لیے دنیا میں پھرنا یہی ہمارا کام ہوگا. کہ تم ایسے بنو گے تو خدا تمہاری مدد کرے. یعنی یہ نماز کا کام یہ ملک کے لینے کے واسطے نہیں ہے بلکہ ملک کا نقطہ کا احساس جب ہم سے پڑھانے کمانے کا نقطہ کوئی بھوی بہت سارے پڑھانے کماتا ہو اور اس کے ساتھ دیکھو میں پیدا ہوا آدمی ہوں میں بہت پڑھانے کماتا ہوں تو آپ نہیں کہو گے کہ بھائی یہ پڑھائی کی کوئی بات ہوگی کہ تم جو بہت بڑے مالدار بن گئے خدا کی قسم تم تو بھوئیوں سے آگے نہیں ہو. تمہارے نگاہ میں جس کا پڑھانا کرتا ہے خدا کی قسم یہ پوری دنیا خدا کے سامنے سے زیادہ ضروری ہم بالکل ہے کہ اس سے کافی جب میں پتا کرنے لگ کیا چاہیے جب پتا کرے گا کہ کتنا میرا قیمت تھا تو قیمت سے ساری دنیا مطلب کے پر برابر کی قیمت ہے. تو بہرحال 4 مہینے
اللہ کی عبادت، اللہ کی نماز، اس حقیقت کو زندہ کرنے کے لیے، اس محنت کو زندہ کرنے کے لیے نماز کی، اس نماز میں جان پڑھ کر خدا کی کو بھی سفلتا ہے، ہدایت دیتا ہے، گرو دیتا ہے، جو گرو سے تقوی سے محنت آدمی کرے گا ان چل کر اس محنت کے لیے ساتھ میں ساتھ لے کر دونوں دنیا میں لفظ کر اب رہ گئے 8 مہینے، آدمی گواہی، آدمی مرضی، آج رات گھر، آج رات مرضی. اب اگر تم شکلوں کو اب اگر تم اس کا چلاؤ تو کیوں بھائی جس میں مکان کی حاجت ہے، جس میں مکان کی حاجت ہے، جس کا کھانے کی حاجت ہے، جس کا کپڑے کی حاجت ہے، اور جس کا روٹی کی حاجت ہے، اور جس کا مسئلے کی حاجت ہے، مجھے بتلاؤ حاجت کی حد 2 مہینے کمانے سے پوری ہو سکتے ہیں. بالکل ہو جانے کی حاجت، حاجت کی جہاں تک حد ہے اور جہاں تک خواہش ہے وہ تو تم جائے گا 7 دنیا میں کارخانے کھولنے کے تمہاری خواہش کا پوری ہو گئی، اور حاجت کی جہاں تک حد ہے وہ 2 مہینے کمانے پوری ہو گئے. حاجت کی حد کا کھانا اگر تم میں تمہیں کہوں یہ کمانے کی جب جب کبھی ہندوستان کے پاس کھائی اور تمہارے پاس ماشاء اللہ اس کی بلڈنگ ہے اور اس کی قیمتی کوٹی ہے اور اس کی کاریں ہیں اور اس کا فرنیچر ہے، اگر تم تقوی بنانے کا ہو اور جو پیٹ پیٹ سے کھانا شروع کرو تو شاید تمہیں تو 30 سال آگے سے بھی کمانے کی ضرورت پڑتا ہے. بہت سے عمارت ہے، اگر خدا نے ہدایت دے دی نور دے دیا تو تم لوگوں کے کام پر کمانے کی ضروری ہے، کچرا کام کا جمع کر دیا آپ اسے نکالو. جب کوئی ہدایت آئے گی نور آئے گا مستقبل کی مدد کرو گے اور اس وقت دل کا شوق یہ ہوگا جو جلدی سے بات کر میرا ویسا ہو، جو جلدی سے دل سے کر میرا ویسا ہو. اس وقت آج پورے خبر کر دے چلتا نہیں چلتا کرنے میں شروع کر دیا تو تمہاری تو پیسے پوچھنے تک میں کھانا نہیں کپڑے میں رکھتے سب تو کافی ہے، 50 سال میں سے کافی تو کما دی. ابھی تم کما رہے ہو آج اس کو نہیں کما رہے، خدا کی قسم اس کو کما رہے. تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی خواہشات ہے اور اس کے لیے کمائی بھی خواہش ہے، اس لیے وہ تب تک محفوظ ہو رہا ہے اور تب وجہ ہو رہا ہے. اگر اس کو لانا ہے اور اس چیز کی امت کو چلانا ہے، اگر اس امت کو جس کے ایک ہاتھ رکھنے پر شیر کا ایک ہاتھ رکھنے پر تمہارے ہمارے سردار اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیر کا ہاتھ کٹا تو ہاتھ دھو رہے گئے. شیر کا ہاتھ تم تو خود دیکھو، اچھا ہاتھ پتہ چلا اس شیر کو کمبل کو ہاتھ پتہ چلا. تم نے یہ امت بنائی نہیں، تم نے اسی لیے قربانی نہیں دی، تمہیں اسی مصیبت کا کیا احساس جس نے امت کے لیے اپنے کو قربان کیا تھا. ذرا اس سے پوچھو ایک امت جو کہا کٹرا کرو گے. صحابہ نے کیا حضور آپ کو جو بہت ہی صدمہ ہوا تو اللہ نے فرمایا صدمہ کیوں نہ ہوتا تم سب کے بیچ میں میرے امتی کا ہاتھ کاٹا جاتا. اور کیا اگر آپ کو اس لگن کے سب میں ہوا احساس کرنے سے تو آپ فیصلہ لے دیتے ہاتھ کرنے کا، جو آپ نے فیصلہ کیا تو ہاتھ کاٹ دو. آپ ہمارا وہ حاکم بدترین ہے جس کے سامنے ہم سمجھ جائے تو وہ قائم نہ کرے. ایک غلطی تمہاری ہے کہ جو تو میرے پاس جائے جھوٹ وہی ہے سنجاب جہاں تک توبہ کرا کے چھوڑ دیتے تم شیطان کے بھائی بنے جو اپنے بھائی کو پھنسوایا سزا کے لیے، اور تم اپنے بھائی کے ساتھ نہ بنے جو اس کے پردے کو چھپائے رکھتے اور اس کو ایسا ہی نہ ہونے دیتے اور وہی سزا گزار دے اور اس کو چھوڑ دیتے کپڑے مارتے ذرا کپڑا کے چھوڑ دیتے اس کا پردہ رکھا رہتا، میری اوپر کا پردہ رکھا رہتا اور یہ زندگی گزارتے رہتا. اچھا تھا تم نے پردہ اٹھایا اور اس کو وشواس کیا اور شیطان کا بھی خوش کیا اور اپنی اسی بچی دکھایا. میرے بھائی تم شیر کے ہاتھ دیکھنے سے نبی روتے ہو. یہ 8 سال دنیا میں کبھی تلنگانہ ہو گیا اور آج میں
مسلمان مر گئے، کبھی وہاں مر گئے. یہ یمن اور سعودی کی سرحد پر دوسرے حد سے ہم سے تھوڑی سی آپس میں لڑائی ہوئی، اور جو دوسروں کے مکانیوں کے ہاتھ میں آ جانے کی وجہ سے تھوڑی لڑائی ہوئی، اور تب دن میں 2 لاکھ آدمی تقریر ہوا. 2 لاکھ مسلمان یہ حدود کے طریقوں کو سوچ کر یہاں کی ساری حکمت دنیا میں امت کے ہاتھ میں مر رہی اور غیروں کے ہاتھ میں مر رہی. اگر تمہیں سب تھوڑا سا بھی احساس ہے اور حدود کا ہم کا تھوڑا سا بھی احساس ہے تو اس امت کے لیے آپ نے کتنے لوگوں سے بنوایا قیامت تک چلوایا، اور آج ہماری تمہاری تھوڑی قربانیوں سے اور دوبارہ تقوی کو پلٹا کھا کر اور پھر سمجھ سکتی ہو تو ہم اپنے نفس کے تقوی میں پھنسے رہے تو بچاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تو کیا منہ دکھایا جائے. اس لیے چیز تو یہی ہے کہ دوائی کی سبق کو ختم کرو اور کھانے کی اس محاذ کو ختم کرو اور ایڈر سے اس محاذ کے اپنے آپ کو نکالو. انسان مہینے گاؤں میں پڑتے ندیوں کی طرح جاوان گاؤں میں پڑے گیا تو کچھ قدم اٹھا دیا. پہلا قدم سے نہیں سے اٹھاؤ اور اللہ سے توفیق مانگو یا لاش قربانی کے رستے کا حصہ ڈال دیں. یہ طبقہ بھی اگر سمجھے قربانی کرے گا کو بدلے گا اور محنت کے میدان قائم کرے گا. کچھ ملک کے اندر پھرو، کچھ ملک کے باہر جا کر پھرو، پچاس دنیا کو عبادت کی محنت کا میدان بنا دو. جاؤ آؤ بھیجو پہنچو اپنی نصیحت کی محنت زندہ ہو گئی تو ہدایت کا دروازہ کھلنے کا سبب وجود میں آ جائے. کیا خدا تمہاری دعاؤں کی جملے کو پڑھتے ہیں مسلمانوں اپنی طرف پڑھتے ہیں ہدایت دینے میں سب کو تقوی میں کامیاب کئی تقوی کی طرف دوڑیں گے اور جب تقوی کی طرف دوڑ لگے گی تو ایک سے مستقبل بچے اپنے آپ کو دکھائے گا. ہدایت مال کی دوڑ ہے، کوششوں کی دوڑ ہے، عہدوں کی دوڑ ہے، ایک سے بڑھیا ڈیزائن دکھاتا ہے اور جب تقوی کی دوڑ ہوگی ایک سے زمین آگے تقوی کا دنیا میں آئے گا اور قومی کی دنیا میں اسلام دیا. قربانی کی اعلیٰ سطح سے یہی ہے کہ ہر سال کے 4 مہینے اور ہماری آمد کا اختیاری اور وقت اختیاری دینی حرکت پر خرچ ہو. ہمارے وقت اختیاری ایک پیسہ نماز کا مقام سے آنے والوں کی تعلیم مستقبل پر خرچ ہو اور ہماری اختیاری اپنے کمانے کھانے کی بچوں میں خرچ ہو. اگر کی یہ بات اگر اس کی ہمت کر جاؤ تو میرا وقت گزر جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی لیکن یہ آباد کے لیے باقی ہو جائے گی. اس زمانے میں جو امت ڈوب رہی تھی، ختم ہو رہی تھی، دیوانہ نکل رہا تھا، تقوی کے مذاق اڑائے جا رہے تھے اور تقوی کی خوشیاں بتائی جا رہی تھی اور تقوی کے مقابلے میں ایک چیز لا کر اگر نبی نے یہ کہا تھا ایسا کپڑا نہ پہنو جو اندر سے لباس نظر آئے، اندر کا بدن نظر آئے، بدن جل کے ایسا لباس نہ پہنو، ایسا لباس اور سے پہنے گی تو وہ جانی نہ مانی جائے گی. تو نبی کی ضد میں آ کے تقوی کی ضد میں آ کے تو نہیں نبی ہماری کپڑے بہت پہنا دیے اس میں پورا بدن صاف نظر نہیں آتا، کچھ نظر آتا ہے. ہم اپنی عورتوں کی پہلے کھول کے دکھائیں گے، ہم ان کی باہیں کھول کے دکھائیں گے. اے نبی بارش کپڑے سے کسان پورا کھلتا سامنے نہیں آتا. ہم ایسے کرتے اپنی لڑکیوں اور جوان عورتوں کو پہنائیں گے تو ان سے اناج بھی چاہتا، ان کے کسان ہر تک دے دے اور ہر تک لائے طبقہ دے کر صرف پر نبی کا مقابلے میں امت کر رہی. خدا کی قسم جب بھی مقابلے سے آ گیا ہو ہم حضور کی زندگی میں مقابلے سے آتے ہیں. اگر کچھ غیرت ہے، اگر کچھ غیرت کی حمیت باقی ہے، اگر نبی کی محبت کا کوئی جو اور نمک موجود ہے تو آج نبی کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے کا وقت ہے. شروع کرو 4 مہینے سالانہ کے لیے بولو والے نہیں کھڑا ہوگا اور جب تک مریض چلو یہ رات نہ ہوا ہے اور جماعت میں ابھی تک دستور قائم نہیں ہوگی. جلنے سے پہلے تو ان کی جماعت کی دستور قائم تھی، لیکن مسجد کو انہوں نے چلے کے 3 کر دیے. یہ آگے پاؤں پہ چلا کر دیا تو وہ ایسے ڈالا رات اس پردے کے اندر پہنچ کر اور اپنی جماعت کی ترتیب قائم کرنے کی بات چیت کر لیں. لیکن رہ گیا ہوں نام لکھوانے والا
وہ اس پر سے اندر پہلے چلے جائے اے اللہ ہمارے خدا کو معاف فرما، یا اللہ ہماری زندگی کو معاف فرما، اے اللہ کسی کو دیر سے کوئی انبیاء والا کام، کندرواز کی محنت کا کام، ہدایت دینے کے لیے محنت کرنے کا کام، اپنے معاملات سے دنیا سے انسانوں کے بچے والے دلوں میں اپنے دور لینے کے لیے محنت دینے کا کام، اور اللہ دلوں سے باقی ساتھی سے پرگوا دینے والا کام، یہ انبیاء کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے حساب میں محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ کام نصیب فرماتا ہے۔ اس زمانے میں اس تقریب کے ذریعے اسٹاف کو ہو جانے کی سنت ہمیں دلا دی، یا اللہ تم نے اس سارے میں کرم فرمایا، میری کرم فرما کہ ہم اس کام کو لے لیں، ہم یہ قربانی کے ساتھ لے لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی اعلان قربانی کی جماعتی اجتماعی عالمی حقیقت والی محسوس کے ساتھ اس والی قربانی کو ہم گزار دیں۔ اے اللہ ہمیں سلم کے تقاضے کے زمانے کی اپنی عادتوں پر اپنے واپس لے آنے کی اور خواہشات نکالنے کے لیے، خواہشات جب سے نکالنے کے لیے ہاتھ میں مارنے کی محنت دینے کے بچے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں آنے والے ایسے بچے تک کو اتنے تک پالے محنت کو 100% پوری زبانوں میں زبانوں قوموں ملکوں میں اس محنت سے رائج کرنے کے لیے اللہ کافی محنت دینے والے بن جائے، اسی لیے بچانے بلانے والا، اسے بھی تشکیلیں کرنے والا، اس لیے بات کرنے والا، اس لیے ہم کا مجمع کو بنا دے یہ مجمع یہاں آیا ہوا ہے اور اس کے لیے آج سے اس کا مدد کیا اور اس لیے قدم اٹھائے ان سب کے دلوں میں اس کام سے ان چیزوں میں ہونے کی ایک ایسی آگ لگا دے، ایک ایسا عشق نصیب فرما دے، ایک ایسی محبت اور ایک ایسا جذبہ ان چیزوں میں اتار دے، یہ من لے کر اس نئے راہ سے وہاں سے چلے جائیں اور چاہ سے یہ محنت تمام ہمارے قوموں ملک کو مچیدہ ہو جائے اور جو کچھ کام سے ہو جائے اور جو ان سے رائے زبان کھول کے ان کا جہاز چلا دے اپنی کو حقیقت پڑے سے اور تکلیف کے سفر والے میدان کو تو قائم پہنچا دے اور تکلیف دور پوری دنیا میں دوبارہ قائم ہو جائے اور جو دیش کے اعلیٰ مستقبل بننے کے لیے خاص طور پر زمانے اپنی دنیا کو قربان کرنے والے بن جائے۔ اے خدا ہماری تکلیف فرما، ہم کو رحم فرما، علاج کرنے والے بچانے فرما، ایمان دعائیں چالو فرما، دنیا کے اندر باقی اللہ پریشن کی بڑی رہی سے پیدا فرما، ان کو کچھ ضرور کھاڑ دے، ضرور سے مطابق ضرور کھاڑ دے، باقی ماحول میں ختم کر دے، باقی طاقتوں کو پاک فرما دے، باقی ماحول میں ختم کر دے، محمد سیاست سے روحانی قدور سے پاک ماحول کو دنیا بھر میں قائم فرما دے، ہمارے حادثے میں کیا کر ہماری بیماریوں کو مشکل نہ فرما، ہمارے مختلف سرد میں حاضر فرما، ہمارے نوکاری کا حادثے میں پورا فرما، ہمارے پریشان حادثے میں